اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ اکٹھ و اجتماع اجلاس محترم جناب پروفیسر عبدالستار گوندر صاحب کی زیر سرپرستی، محترم جناب حافظ عرفان عثمانی صاحب کی دعوت پر اس جگہ پہ بلایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ضلع گوجرانوالہ کے اندر گزشتہ دنوں میں علماء کے حوالہ سے جس طرح کی باتیں اور جس طرح کا انداز ایک اپنا ذاتی موقف لے کر ہمارے پیارے بھائی حافظ عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے اختیار کیا، یہ تمام علمی حلقہ احباب کے لیے اور تمام ایسے افراد کے لیے کہ جو دینی تڑپ رکھنے والے ہیں ان کے لیے انتہائی نگفتہ بے اور انتہائی شرمندگی والا اور انتہائی دردناک تھا، جس کا بسا اوقات پہلے بھی کئی موقع پر ان کے سامنے اظہار کیا گیا۔ انفرادی طور پر سمجھانے والوں نے بھی سمجھایا اور اصلاحی کوشش کرنے والوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بھی ان کو ٹوکنے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ انداز اور طریقہ ٹھیک نہیں۔ لیکن ان کی طرف سے جو دو انداز اختیار کیے گئے اپنی بات پہ معذرت کے، وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں اور نہ ہی اس سے معذرت ظاہر ہوتی ہے، اس سے کسی قسم کی معذرت کا اظہار نہیں ہوتا، جس بنیاد پر وہ اپنی اسی روش پہ اور اپنے اسی انداز پہ آج بھی قائم اور دائم اور آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی علمی حلقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی تعلیمات سے وابستہ اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر اور سچا اور خالص پیروکار مانتے ہیں، تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ اکرام کا طرز عمل موجود ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے صرف ہاتھ بڑھانے کی رسالت کی تھی، بار بار آپ کی داڑھی مبارک کی طرف، تو ساتھ موجود اصحاب نے تلوار نکال کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ اب اگر بڑھایا تو واپس نہیں جائے گا۔ یہ انداز سکھاتا کیا ہے کہ جو ہم شاگرد ہیں اور ہم جو ایسے علماء کے اور ایسے اساتذہ کرام کی بات سننے والے، پڑھنے والے اور ان کے جوتے اٹھانے والے افراد ہیں، ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ان کی شان، ان کی عظمت کے دفاع کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ہم کسی قسم کی بدتمیزی اور توہین آمیز جملہ اور کلمہ کسی بھی اپنے ساتھی کے لیے نہیں بولنا چاہتے، وہ ہمارے لیے مسلک کی ہماری شان بھی ہے، ہمارے مسلک کے عقائد کا دفاع کرنے والے بہترین مقرر، مناظر اور عالم دین بھی ہیں۔ لیکن ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ علماء کی جو دل آزاری ان کے الفاظ سے ہوئی ہے اس کا اچھے انداز کے ساتھ، جس طرح انہوں نے بڑے ببانگ دخل علماء کو للکارا ہے، آپ نہیں اس طرح عوامی انداز کے ساتھ ان کے ساتھ معذرت کا انداز اپنا سکتے تو کم از کم انفرادی طور پر ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر کے ہیں۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ان کی شان، ان کی عظمت کے دفاع کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ہم کسی قسم کی بدتمیزی اور توہین آمیز جملہ اور کلمہ کسی بھی اپنے ساتھی کے لیے نہیں بولنا چاہتے، وہ ہمارے لیے مسلک کی ہماری شان بھی ہے، ہمارے مسلک کے عقائد کا دفاع کرنے والے بہترین مقرر، مناظر اور عالم دین بھی ہیں۔ لیکن ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ علماء کی جو دل آزاری ان کے الفاظ سے ہوئی ہے اس کا اچھے انداز کے ساتھ، جس طرح انہوں نے بڑے ببانگ دخل علماء کو للکارا ہے، آپ نہیں اس طرح عوامی انداز کے ساتھ ان کے ساتھ معذرت کا انداز بنا سکتے تو کم از کم انفرادی طور پر ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر کے ان کو اپنے سے راضی کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ جو آپ کا اہانت میں سلسلہ اور رویہ ہے اس کی آپ ان کے ساتھ معذرت کریں گے، ہمارا آپ سے مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عوامی حلقہ میں اور ضلع گوجرانوالہ کے اندر اجتماع اور جلوس جلسہ منعقد کرنے والے افراد اور منتظمین ہیں، ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس حوالہ سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اتنی دیر تک کسی بھی پروگرام کے اندر حضرت کو دعوت دینے سے گریز کریں جب تک کہ وہ علماء کی عزت اور ان کی عظمت کے حوالہ سے اپنا بہتر کردار پیش نہیں کرتے اور ان سے معذرت نامہ پیش نہیں کرتے، ان کو راضی نہیں کرتے۔ ہم اگر علماء کی خود ہی عزت اچھالنے والے لوگوں کو سر پہ بٹھائیں گے اور انہیں کو اپنا قائد اور لیڈر بنائیں گے تو آنے والے وقت میں ہم بچوں سے عزت اپنی کیسے کروائیں گے؟ ہم نسلوں کو اپنے احترام اور اپنی جو ہے تعلیم کی تلقین کس طرح کریں گے؟ تو پھر تو ہر بندہ اختلاف اپنی جگہ، دلائل کا زور اپنی جگہ،
لیکن یہ کبھی بھی کسی موڑ میں نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اجازت دیتی ہے، نہ ہی کوئی علم اور دین کا میدان اس طرح کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے دلائل کے زور کی بنیاد پہ کسی کو اپنے پاؤں کی نوک کے ساتھ اچھالنا شروع کر دیں اور کسی کو اپنے زبان کے سخت جملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ اختلاف ہمیشہ عزت کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، احترام اور ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور وہی اختلاف جو ہے وہ کسی کو سمجھنے سمجھانے کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ یہ والا انداز، یہ معاذ اللہ ہم اس طرح کی ذہن اپنے سوچ نہیں اپنے دل میں رکھنا چاہتے، اور نہ اس طرح کی کوئی بدگمانی اپنے دل اور ذہن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دکھنے میں یہی آتا ہے کہ یہ انداز شہرت کے طالب افراد اپناتے ہیں، جن کو کسی جگہ پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا مورال گر رہا ہے، اب ہماری شخصیت ڈاؤن جا رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو بلند کر لیں۔ وہ اس طرح کے شوشے اور اس طرح کے شعبے پن والے انداز اپناتے ہیں۔ علماء کی یہ شان شیان نہیں ہے۔ ہم عمر صدیق صاحب ان کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معذرت پیش کریں، اور جب تک